مدینۃ المنورہ میں ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں مسجد نبوی میں، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اس مرتبہ جو جبریل علیہ السلام آئے، سلام جب پیش کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیرت سے دیکھا، فرمایا جبریل یہ آپ نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے ٹاٹ پہنا ہے، بوری کا ٹاٹ جو ہے اس کا کرتا، اسی کی لنگی۔ فرمایا اچھا تم نے یہ کیوں پہنا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آج حکم دیا بھی جتنے فرشتے ہیں ملائکہ ہیں وہ ٹاٹ پہنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی حیرت ہوئی، فرمایا کیوں؟ وجہ کیا ہوئی؟ آپ نے اتنا موٹا سخت لباس ٹاٹ پہنا ہے جو پہنا نہیں جا سکتا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ نہیں پتا آپ کو، وہی تو وجہ ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرمایا ہاں ابو بکر میرے صاحب، میرا دوست، میرا ساتھی، میرا رفیق۔ فرمایا ہاں وہ آ رہے ہیں، ان کو دیکھو ذرا۔ سیدنا ابو بکر اتنی دیر میں مسجد میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ محمد الرسول اللہ کے یار نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، ابو بکر ٹاٹ کیوں پہنا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے صبح اعلان نہیں کیا کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے تمہاری دولت کی، تمہارے پیسوں کی، تمہاری اشیاء کی، تمہارے دھن دولت کی، اللہ کے دین کو ضرورت ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج سارا اپنا مال، اپنے سارے مویشی، اپنی ساری دھن دولت، اپنے سارے زیورات، اپنی تمام سواریاں، اپنے تمام باغات، یا رسول اللہ سارا اکٹھا کر کے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ جب میں جمع کروانے لگا تو میرے دل میں خیال آیا ابو بکر یہ تیرے کپڑے بڑے قیمتی ہیں، شاید یہ بھی کسی کا جگہ دین کے کام آ جائیں گے، تو میں نے اپنے تمام قیمتی کپڑے حتیٰ کہ جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کے اللہ کے راستے میں بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اور جب ٹاٹ پہنا ہے، اللہ جو ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ کو ان کی ادا یہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ جبریل ٹاٹ پہن کر محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ اور رسول اللہ کو آج جا کے یہ کہنا کہ ابو بکر سے بلا کر یہ پوچھیں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، کیا تو بھی اپنے اللہ سے راضی ہے؟ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ اسی واقعے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آتا ہے۔ حسد نہیں کرتے تھے صحابہ، حسد نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے میں نے سوچا تھا کہ آج ابو بکر سے آگے نکلوں گا تو سارے گھر کی دولت آدھی کی، مویشی آدھے کیے، سامان آدھا کیا، سواریاں آدھی کی۔ تو فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اپنا سارا مال لے کے، مجھے لگا کہ آج عمر کا مال سب سے زیادہ ہے۔ تو بڑے خوش تھے، لیکن دل میں تھا کہ ابو بکر کو سے آگے کوئی نکل نہیں سکتا۔ ابو بکر آئے نا، اب فرشتوں نے ٹاٹ پہن رکھا، ابو بکر نے ٹاٹ پہن رکھا، تو رسول اللہ نے
ایک خوبصورت سا سوال کیا، ابو بکر، حضرت عمر سے بھی پوچھا، اب عمر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جتنی دھن دولت مال مویشی سواریاں ساز و سامان سب کے 2 حصے کیے، آدھا بچوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جب ابو بکر آئے تو پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی انقلابی بات کہی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میرے پاس تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کے اندر حاضر کر دیا گیا۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں، گھر والوں کے لیے وہ کافی ہیں۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے جو میرے دین کی مدد کے لیے آگے آئے؟ صدر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ 300 اونٹ ماں ساز و سامان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا اور کون ہے بھائی؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 600 اونٹ ماں ساز و سامان۔ رسول اللہ نے تیسرا اعلان کیا، ان کے علاوہ اور کون ہے؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 900 اونٹ ماں ساز و سامان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان رک جاؤ، اب کسی اور کو بھی موقع دو۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجتے ہیں۔ جبریل کو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ابو بکر تو بھی بتا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو گیا کہ نہیں؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ارب پتی، اس وقت کے، آج کے تو بلینئر ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے جب کوئی بات ہوتی تھی کاروبار کی، سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام مشورہ دے دیتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، کچھ مدت گزر گئی، ایک دن بڑے پریشان ہوئے، دل بڑا بے چین ہوا۔ تو ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اب مسلمانوں کے لیے دروازہ تو ایک ہی ہے، جب سے دین قائم ہوا دین سیکھنے کا دروازہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہے، جہاں سے دین شروع ہوتا ہے، جہاں دین کے شارح رہتے ہیں، جہاں دین نافذ کیا جاتا ہے، جہاں دین سمجھایا جاتا ہے، جہاں سے دین بنایا گیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اب عبد الرحمن بن عوف سیدھے پہنچے کہاں؟ نبی علیہ السلام کے گھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹ آیا، سلام کیا، اماں جی سلام علیکم۔ اماں جی نے جواب دیا، ہاں بیٹا کیسے آئے آج؟ فرمایا اماں جی ساری رات نیند نہیں آئی، دولت اتنی ہے کہ بس سنبھالے نہیں سنبھلتی، دل بڑا بے چین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے وہ مجھے طریقہ بتاتے تھے، کچھ نہ کچھ سمجھاتے تھے۔ اماں جی کوئی مشورہ دیجیے۔ اندر سے اماں جی نے کیا کہا، بیٹا ایسا کرو، ابھی جاؤ ساری دولت کے 2 حصے کر دو۔ اندازہ لگائیے جو بندہ فریاد کر رہا ہے وہ کھرب پتی آدمی ہے، جہاں سے حکم آ رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا گھر ہے۔
پوچھا اما جی کیا کرنا ہے؟ فرمایا بیٹا جا کے دولت کے 2 حصے کرو۔ فرمایا جی اما جی ابھی کروا دیتا ہوں منشیوں کو کہہ کے۔ تو کیا کرنا ہے اما؟ فرمایا بیٹا 1 حصہ سارے کا سارا شام ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، آدھی کر دے ساری دولت کو۔ فرمایا اما جی یہ آج ہی ہو جائے گا کام، آپ بتاؤ میں بخشا تو جاؤں گا، میں قیامت والے دن پریشانی میں تو نہیں پھنسوں گا؟ فرمایا نہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری سفارش کروں گی انشاءاللہ۔ ایک صحابہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دیا، اس نے تھوڑا سا منہ بنایا، حضرت عمر کو غصہ آیا کہ نبی کے گھر سے تو ایک کھجور کا دانہ مل جائے وہی کافی ہو جاتا ہے، یہ منہ بنا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اپنے قریب، حجرے میں لے گئے۔ سیدنا بلال کو کہا فلاں فلاں چیزیں لے کے آؤ، سیدنا ابو ہریرہ کو کہا فلاں فلاں چیزیں لے کے آؤ، سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا فلاں فلاں لاؤ۔ اب جب کپڑے آنے لگے، ساز و سامان آنے لگا، برتن آنے لگے، گٹھریاں بنتے لگی، 1 بنی، 2 بنی، 3 بنی، 4 بنی، 5 بنی، تو کیا کہتا ہے کھڑا ہو کے یا رسول اللہ بس کیجئے، یہ تو میں لے جا بھی نہیں سکتا، اور خدا کی قسم آپ سے فیاض میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے۔ پر میں یہی بات جا کے صحابہ کو کہوں، تمہارے اس عمل سے وہ ناراض ہو گئے تھے۔ اس نے صحابہ کو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی فیاض نہیں دیکھا۔ سیدنا عمر کو کہا نبی علیہ السلام نے، عمر تمہاری بات ٹھیک تھی، تم اگر اسے گستاخی کی وجہ سے ہلاک کر دیتے تو یہ جہنم میں چلا جاتا، لیکن ہم نے اپنی قوت عمل کے ساتھ اس کی رائے کو تبدیل کر دیا۔ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، خود اماں کہتی ہیں، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے محمد رسول اللہ سے زیادہ بانٹنے والا نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، جتنا مال آیا بانٹ دیا، جتنا مال آیا بانٹ دیا، کبھی زکوٰۃ واجب ہونے کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ ایسی بات نہیں کہ مال نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے۔ انہوں نے پسند کیا غریبوں کے ساتھ رہنا، انہوں نے پسند کیا غریبوں کے ساتھ کھانا کھانا، انہوں نے پسند کیا غریبوں کے جیسے کپڑے پہننے، تاکہ امت ان کی غریبوں کے ساتھ مدد کرنے والی ہو، اور تاکہ ان کی امت غریبوں کے ساتھ دل لگا کے کھڑے ہونے والی ہو۔ محمد رسول اللہ کا فقر جو ہے وہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اتنا فیاض کسی کو، ایسا کریم نبی فرماتی جب جاتے تھے کہیں مجھے کہنا عائشہ اگر میری غیر موجودگی میں کوئی مانگنے والا آ جائے، فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے گھر سے خالی واپس چلے جائے، خالی نہیں جانا چاہیے محمد الرسول اللہ کے گھر دروازے سے کوئی۔ ایک صحابی ہے نا جن کا واقعہ ہے کہ وہ گھوڑا خریدنے کے لیے گئے تو بیچنے والے نے کہا کہ حضرت 100 دینار، فرمایا نہیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے 200 دینار کا ہونا چاہیے، کہ چلے آپ 200 دے دیں، فرمایا مجھے تو یہ بہت بہتر لگتا ہے 300 دینار کا ہونا چاہیے، تو بیچنے والے نے کہا آپ کی مرضی ہے 300 دے دیجئے، سواری کی، فرمایا مجھے تو 1000 کا لگتا ہے، کہنا جی آپ کی مرضی ہے 1000 دے دیجئے، 1000 دینار دے کے گھوڑا خریدا۔ غلام نے کہا حضرت 100 روپے کی چیز 1000 کی دی ہے، فرمایا میں نے، ہم سب صحابہ نے
محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ امت کی خیر خواہی کریں گے. وہ نادان تھا، اس کو نہیں پتا یہ کتنے کی چیز ہے. وہ دیہاتی تھا، اسے کیا پتا. قرآن پاک نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اللہ کریم ہے نا، فرمایا جب مانگنے والا تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں. اللہ نے بڑی خوبصورت بات انسانوں کو کہی کہ جب کوئی مانگنے والا تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے اس کو جھڑکنا نہیں، اسے بدتمیزی مت کرنا. کیوں کہی؟ کل قیامت والے دن ایک بندہ بڑی نیکیوں والا ہوگا، اللہ اس کو کہیں گے کہ میں گیا تھا تیرے گھر پہ، تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے بدتمیزی کی تھی. تجھ سے سوال کیا تھا پانی کے لیے، تو نے بدتمیزی کی تھی. وہ کہے گا یا اللہ آپ تو آئے نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا کبھی آپ. فرشتے کہیں گے خدا نے کہا کہ وہ جو آنے والا تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے تو تھا. رمضان آ رہا ہے، لوگ آئیں گے. رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جھڑکے نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جھڑکے نہیں. ٹھیک ہے کئی بار جیب میں پیسے نہیں ہوتے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نہیں دے پاتے کچھ، لیکن اس کے ساتھ جو گفتگو ہونی چاہیے وہ نرمی والی گفتگو، عاجزی والی گفتگو. میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر لوگ بار بار آتے تھے. اب بھی اللہ کا بہت احسان ہے، یہ سلسلہ اللہ نے اپنا فضل سے چلا رکھا ہے. کئی لوگ بار بار آتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے ہم نے اپنا ابا سے کہا کہ ابا یہ بار بار آتا ہے. بڑی خوبصورت بات سمجھائیں. فرمایا بیٹا یہ اللہ کا کیا کرم نہیں ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو دینے والوں کے اندر شامل کر رکھا ہے، لینے والوں کی قطار کے اندر تمہیں کھڑا نہیں. کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ تمہارے دروازے تک کوئی آ رہا ہے؟ ورنہ بنا مطلب تو کوئی کسی کو سلام بھی نہیں کرتا. کیا یہ اللہ کا فضل نہیں؟ وہ تمہیں آ کے کہتا ہے کہ رب اور رسول کے نام پر کچھ دے دو مجھ کو، تو ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا یہ خدا کا شکر مناؤ، اللہ نے دینے والوں میں رکھ رکھا ہے، لینے والوں میں. نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی بنانی تھی، ایک آواز لگائی ابھی، فرمایا میں نے یہاں اللہ کا گھر بنانا ہے، مسجد بنانی. ابو بکر صدیق آگے بڑے، مسجد نبوی کی جگہ خرید. کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو ترغیب نہ دی ہو کہ غریبوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا، مسکینوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا، محتاجوں کی مدد سے پیچھے نہیں. اب رمضان آنے والا ہے، بہت سفیر آئیں گے. پہلی بات نوٹ کر لو، مانگنا آسان کام نہیں ہے. ہم لوگ کبھی چندہ کرنے نہیں گئے آج تک ملک میں. بڑے بڑے آتے ہیں لوگ، وہ سمجھتے ہیں مولوی کو بلائیں گے حضرت چندہ کروا دیں گے. میں کہا بھائی یہ تو بڑا ذلت کا کام ہے. اللہ اپنے گھر کا محتاج رکھے، بس پریشانی کا کام ہے. لیکن جو لوگ آ رہے ہیں، پہلی بات نوٹ کر لو،
ان میں علماء بھی ہیں، دیندار لوگ بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں. آپ کی جو ان کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے وہ ادب کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے، ادب کے دائرے سے باہر نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ان کی ایک خاصیت ہے، اب اپنے لیے کام کر رہے ہو، وہ اللہ کے دین کے لیے کام. اپنے لیے تانا سننا آسان ہے، دین کے لیے تانا سننا. یہ بڑے بڑے مدارس ہزاروں بچے پڑھ رہے، حکومتیں کہاں پڑھی ہیں جن سے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے مولوی تمہارے پاس آتے ہیں، 10 روپے 20 روپے 50 روپے، اور اس قطروں کو اکٹھا کر کے اتنے بڑے ادارے تعمیر کر کے کھڑے کر دیے کہ پوری دنیا کا کفر کانپ رہا ہے. ان کی ایمانداری نے، ان کی دیانتداری. تو رمضان میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو علماء آپ کے پاس آئیں، دیندار لوگ آئیں، بزرگ آئیں، ان کا احترام کرنا، اکرام کرنا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو مدرسے کے لیے بھی پیسے دینے، ان کو ان کے ذاتی خرچ کے لیے بھی ہدیہ دینا. دوسری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انسانی فطرت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ چور نہ بنے تو اس کو چوری کا موقع نہ دیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے چور نہ بنے تو جان بوجھ کے گھر میں کرتا وہاں نہ ٹانگیے جہاں سے روزانہ وہ پیسے نکالنے. آپ ان کو موقع دے رہے چوری کرنے کے لیے، موقع نہ دیجیے. 500 مدرسے کو دینے تو 500 سفیر کو بولو یہ آپ کے لیے، تاکہ دین کا کام اور تیزی سے آئے. اب دوسرے نمبر پہ گداگر بھی آئیں گے. گداگر سمجھتے ہو؟ جو کن کا گزارا ہی چندے کے اوپر ہے، جو سارا سال جھوٹ بول کے چندہ کرتے ہیں، لیکن ان کا جھوٹ اس لیے قبول ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے جھوٹ بولتے. کس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں؟ اپنے لیے. ہوتا ان کو کچھ نہیں ہے، او جی میں بیمار ہوں جی، میں یہ ہوں جی، میں وہ ہوں جی. چل بھائی تو جو کچھ بھی ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کے نام پہ ہے. لیکن تیسری بات خطرناک ہے، کچھ بدماشوں نے، کچھ گنڈوں نے، کچھ بے ایمانوں نے داڑھی رکھ لی، لمبے لمبے کرتے پہن لیے، سر پہ پگڑیاں باندھ لی، اور مسجدوں اور مدرسوں کے نام پر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے چھری تیار کر کے تیار نکلا ہے رستے. اس سے نقصان یہ ہوا کہ جن مدارس اور مساجد تک رقم پہنچنی چاہیے وہاں نہیں پہنچ پاتی. یہ جو چرب زبان بے ایمان ہے، مولوی بھی نہیں ہے، مولویوں کا روپ دھار رکھا ہے. اگر مولوی ہوتے تو حرام نہ کھاتے. ہمارے یہاں پنجاب میں تو رواج چل پڑا، روز فون آتا ہے، کبھی گجرات سے، کبھی بمبئی سے، کبھی بنگلور سے، کبھی بھوپال سے، کہ جی فلاں فلاں سفیر آئے ہوئے ہیں، لمبا کرتا ہے، لمبی پگڑی ہے، لمبی داڑھی ہے، 5 آدمی، 6 آدمی. تو کچھ نہیں، مسجدیں ہی بیچو کاغذوں میں. تو جو لوگ دین کا نام لے کے دین سے بددیانتی کرنا چاہتے ان کے بارے میں اسلام نے کہا کہ ان کو نہیں بخشنا. یہ جو گداگر مانگ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اپنے لیے، لیکن وہ اپنے لیے بول رہا ہے
کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے, میری ماں بیمار ہے, میرا باپ بیمار ہے, وہ اپنے گھر کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. لیکن یہ جو بے ایمان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے پنجاب میں مسجد خالی کروانے کے لیے پیسہ چاہیے, مجھے پنجاب میں فلاں مسجد گرا دی گئی تھی, میں نے اس کو خالی کروایا, اس کے لیے پیسہ چاہیے, جبکہ زمین پر اس نے کچھ نہیں کیا. ایسے بددیانتوں کو پکڑ کے لاؤ, پہلے تصدیق کرو, اگر صحیح ہو تو احترام, اگر بددیانت ہو تو مقدمہ درج کر کے ان کو جیل بھجواؤ, تاکہ مسلمانوں کی حلال کی کمائی ان بے ایمانوں کی کوٹھیوں کے اوپر. ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اکیلے چندہ نہیں کرتے. جو عام مدرسے کا سفیر ہوتا ہے, نیک دل لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک ہی بندہ جاتا ہے کہ بھائی میں فلاں مسجد سے آیا, مدرسے سے. یہ پانچ جاتے ہیں. گیدڑ ہے نا, گیدڑ سمجھتے ہو, گیدڑ ڈرپوک ہوتا ہے, تو یہ 5 جاتے ہیں, ایک کو بابا بنا لیں گے کہ یہ بڑا شیخ الحدیث ہے جی, نعوذ باللہ. یہ 5 جاتے ہیں. بہار میں, گجرات میں, مہاراشٹر میں, وہاں کے بھولے بھالے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہمارے ہاں بھی آتے ہیں. یو پی سے, بہار سے پچھلے سال الحمدللہ 15 ڈپلیکیٹ مولوی پکڑوائے اللہ کے فضل و کرم سے. کہیے سبحان اللہ. مقدمہ درج کر کے جیل بھی بھجوائے الحمدللہ. پیسہ بانٹے, صبح شام بانٹ رہے ہیں. جب سے یہ مسجد کھلی ہے الحمدللہ اب تک 1000 مساجد نئی تعمیر ہو گئی, نئی مساجد کے علاوہ 1000 پرانی کھل گئی, ڈسپینسریاں چل رہی ہیں, بیماروں کا علاج ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں کہ کوئی بے ایمانی کر کے مسجد مدرسہ کے نام کے اوپر اپنا گھر بنانے لگا. ایسا نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اپنے دین کے وفادار رہو. دین کے, رسول اللہ کا نام لے کے دین کے ساتھ دھوکہ کرنا تو پھر یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. یہ بددیانت جو ہیں مرنے کے بعد قبر میں ان کو پتہ لگے گا کہ تم نے پنجاب کے نام پر, کبھی بہار کے نام پر, کبھی اڑیسہ, یہ 3 مظلوم, جن کو ہم مظلوم اسٹیٹ کہہ لو, جنہوں نے دھندا بنا رکھا ہے ان کا. یہ ساری باتیں کھول کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تو دونوں آنکھیں کھول کے, جب مسجد اور مدرسے کے نام پر دینا ہے تو دونوں آنکھیں کھول کے کہ پیسہ صحیح جگہ جائے. جب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کوئی مانگنے آ جائے تو دونوں آنکھیں جھکا کے بڑے آرام کے ساتھ جو کچھ جیب میں ہے اس بندے کو دے دیجئے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے. لیکن جب اپنی امانت اللہ اور اس کے رسول کے گھر تک پہنچانی ہے تو پھر امانت والا جو ہے, جو درمیان میں ہے, پہلے ٹھوک بجا کے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ بے ایمان تو نہیں ہے. ہماری تاریخ ہے اسلام کی, کوئی بجٹ نہیں, کوئی بڑے بینک کھاتے نہیں, لیکن اس کے باوجود بڑے لاکھوں مدارس, مساجد تعمیر کر دی مسلمانوں نے. کبھی انکار نہیں کیا. قوم کو جب کچھ کہا علماء نے, اب بھی انشاءاللہ تعالی, اب بھی رمضان آ رہا ہے, لوگ آئیں گے بہت, ان کا استقبال ہے, کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے ایمانوں سے مسلمانوں کو بچانا وہ مسجدوں کے پردھانوں کی, مسجدوں کے ذمہ داروں کی ڈیوٹی ہے. اس ڈیوٹی کے ساتھ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ بے ایمان پکڑنے کے چکر میں کسی ایماندار کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے. دعا بھی کیجئے, وقت بھی بہت ہو گیا ہے, کہ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے